سب کبھی نہ کبھی دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں، چاہے کسی شادی میں ہو، کسی دوست کے ہاں یا کسی رشتہ دار کے پاس، لیکن ہم میں سے اکثر کو یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا رویہ، ہماری باتیں اور ہمارا انداز میزبان کے دل میں کیسا اثر چھوڑ جاتا ہے۔ یاد رکھیے، گھر جانا صرف ملاقات نہیں ہوتی، بلکہ یہ آپ کی تربیت اور شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ 5 غلطیاں جو ہم اکثر طور پر کر بیٹھتے ہیں۔ انہی غلطیوں سے ہماری عزت دوسروں کی نظروں میں گر جاتی ہے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ ویڈیو پر آگے ہیں تو ویڈیو کو فل واچ کیجئے گا، چینل پہ اگر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ چلیں جی، اپنا ٹاپک جو ہے ہم سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آج جو ہے میں کر رہی ہوں ساتھ ساتھ اپنی کوکنگ، اور بنا رہی ہوں جو ہے کراچی بریانی۔ تو ساتھ ساتھ ہم اپنا ٹاپک بھی جو ہے وہ بھی کریں گے، بیان کریں گے، اور ساتھ ساتھ ہم جو ہے اپنی روٹین وائز کوکنگ وغیرہ گھر کے کام وہ سب کریں گے۔ تو چلیں جی، اپنا ٹاپک جو ہے سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم کو ویسٹ کیے ہوئے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی جو غلطی ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم بنا بتائے، بنا اطلاع دیے ہم چلے جاتے ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو ہے نا اگلے بندے کو بھی، یا ہم جس کے گھر جا رہے ہیں اس کو بھی کوئی مصروفیات ہوگی، ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو سکتا ہے کہ اسے کہیں ایمرجنسی میں کہیں اور جانا ہو، تو ہم اکثر یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی بتانے کی کیا ضرورت تھی، اپنا ہی گھر ہے، اس لیے ہم بنا بتائے جو آگے سب سے پہلی غلطی تو جو ہے نا بڑی غلطی وہ ہم یہ کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی رشتہ دار ہے، دوست ہے، کبھی بھی منہ اٹھا کے تو چلے جائیں گے، اور ہم کرتے بھی ایسا ہی ہیں۔ لیکن سوچیں، اگر میزبان کسی مصروفیت میں ہو، اگر گھر میں مہمان، ان کے بھی گھر میں مہمان آئے ہوں، یا کوئی ہو سکتا ہے گھر میں کوئی بیمار ہو، اور اسلام بھی کہتا ہے کہ جب تک اجازت نہ ملے کسی کے گھر داخل نہ ہو۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بغیر اطلاع کیے جانا صرف بدتمیزی نہیں بلکہ دینی لحاظ سے بھی غلط ہے۔ تو میرا تو آپ کو مشورہ یہی ہے کہ جب بھی آپ کسی کے بھی گھر جائیں تو سب سے پہلے تو آپ ایک کال کر لیا کریں، آپ پوچھ لیا کریں کہ بھئی آپ فری ہیں، آپ نے کہیں جانا تو نہیں، یا آپ کو کوئی مصروفیات تو نہیں ہے۔ تو فون کر بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم کال کر لیں اور آگے سے ہمیں یہ جواب ملے نا کہ بھئی آج ہم جو ہے نا وہ فری ہیں، آج ہم بیزی ہیں اور ہمیں کہیں جانا ہے یا ہمیں کوئی کام ہے، تو اکثر ہم موڈ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی ہم نے ان کے طرف جانا تھا تو ہم نے کال کی، آگے سے انہوں نے ہمیں یہ جواب دیا۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، انہوں نے آپ کا بھی فائدہ کیا ہے۔ انہوں نے آپ کا فائدہ یہ کیا ہے، وہ مصروف تھے، ظاہر ہے جب آپ نے جانا ہے تو آپ کسی کے پاس کسی کے گھر جائیں گے تو آپ کو تو ٹائم چاہیے ہوتا ہے، تو آپ کسی کے گھر گئے ہو تو آپ کو تو فل ٹائم چاہیے کہ کوئی آپ کے پاس بیٹھے۔ تو یہ اچھا نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کو پہلے سے بتا دیے کہ آج میں فری نہیں ہوں، تو آپ اور کسی دن آ جائیں تاکہ وہ بھی فری ہوں، جب آپ بھی جائیں تو آپ مل بیٹھ کے بیٹھیں، باتیں کریں، اچھی جو ہے نا وہ تبصرے کریں۔ تو یہ اس میں کوئی نا برا ماننے والی بات نہیں ہوتی۔ اکثر جو ہے نا ہماری بہنیں، اکثر ہمارے مطلب جو بھائی ہوتے ہیں یا بہنیں ہوتی ہیں، وہ اس بات کا نا ایشو بنا کے بیٹھ جاتے ہیں، جی اب تو ہم نے فلاں کے گھر جانا ہی نہیں ہے، میں نے ان کے گھر جانا تھا، میں نے کال کر کے پوچھا، آگے سے انہوں نے ہمیں یہ جواب دے دیا کہ ہم بیزی ہیں۔ انہوں نے آپ کا ہی فائدہ کیا ہے، اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا جو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر میں جائیں اور اطلاع دے کے جائیں، اور اتنا کا جو ہے نا وہ بیٹھیں جتنا کر مناسب ہو سکے۔ اکثر ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم کسی کے گھر مطلب جاتے ہیں تو گھنٹوں جو ہے نا وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں اور اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے، اور ادھر ادھر کی فضول جو ہے نا وہ باتیں شاتیں وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس سے جو ہے نا ہمیں یہ بھی نہیں ہے کہ میزبان جو ہے اس چیز سے کتنا کا وہ پریشان ہو رہا ہوگا، کتنا کا وہ کہہ رہا ہوگا۔ اکثر ہم جب جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا
ہوگا کہ جب گھنٹوں ہم کسی کے پاس بیٹھے رہیں، ظاہر ہے ان کو بھی آگے سے کام ہوتے ہیں، آگے سے مصروفیات ہوتی ہیں، گھر کا کام، بچوں کا، سب ہو سکتا ہے کہ ان کو بھی جو ہے نا بہت سارے ہو نہیں سکتا، مطلب ہوتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے کام اور ہم جا کے فضول میں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور ادھر ادھر کی بلا وجہ کی جو ہے نا وہ باتیں شاتیں کرتے رہتے ہیں، بجائے کہ یہ کیسے ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ ویسا کیوں ہو گیا۔ اس چیز سے بھی جو ہے نا پرہیز کریں، ان چیزوں سے بھی ہماری جو ہے نا وہ عزت میں جو ہے فرق پڑتا ہے۔ آپ جائیں، ضرور جائیں، بیٹھیں، لمیٹڈ بیٹھیں اور اس کے بعد اٹھ کے فوراً جو ہے نا وہ اپنے گھر کو آئیں۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے، اب تو بہت کم ہو گیا ہے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلے میں کچھ ہماری آنٹیاں ہوتی ہیں بڑی ایج کی، یا کچھ ہماری بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو آ کے تو وہ بیٹھ جاتی ہیں اور گھنٹوں پھر بیٹھی رہتی ہیں، فضول جو ہے نا وہ باتیں کرتی رہتی ہیں، ادھر ادھر کی، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے ویسے کیا، اور ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میں جو ہے نا مطلب کس جگہ پہ بیٹھا ہوں۔ اگلے کو بھی کوئی کام ہو سکتا ہے، اگلا بندہ بھی کوئی بیزی ہوتا ہے، اس نے گھر کے کام بھی کرنے ہیں، اگر ٹائم نہ دے جی پھر یہ ایشو بن جاتا ہے کہ ہم جی فلاں کے گھر گئے، وہ تو اپنے کاموں میں مصروف تھا اور ہم تو ویسے ہی گئے، جا کے تو بیٹھ کے تو آگے، اس کا تو دماغ بڑا خراب ہے، وہ تو کسی کے پاس بیٹھنا جو ہے پسند نہیں کرتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں، ہو سکتا ہے آپ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ وہ آپ کے پاس بیٹھا ہے ٹائم نکال کے، تو اس کے بعد اس کو بھی تو 1000 کام ہو سکتے ہیں نا۔ تو اسی لیے جو ہے لمیٹڈ بیٹھیں اور اپنا ٹائم سے اٹھ کے اور اپنے گھر جو ہے وہ واپس آئیں۔ اور پوائنٹ نمبر 3 پہ ہے جی ہر بات پر تبصرہ یا تنقید کرنا۔ بعض لوگوں کی نا عادت یہ ہوتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان بھی یہ ہے کہ بعض لوگ کسی کے گھر جائے نا تو فوراً جو ہے نا وہ جاتے ساری بیٹھتے بعد میں ہیں اور فوراً جا کے جی گھر کا جو ہے نا وہ جائزہ وغیرہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کہتی ہوں کہ جیسے کہ یہ صوفہ تو پرانا لگ رہا ہے، دیواروں کا رنگ جو ہے نا یہ آپ کو بدل لینا چاہیے تھا، اب یہ کافی پرانی ہو گئی ہوئی ہیں، کلر ڈل ہو گیا ہوا ہے، اور اگر کچھ نہیں ملا تو کھانا لگایا تو کھانے میں نقص، یہ کھانا میں نمک زیادہ ہے، یا یہ کھانا ایسے بنانا چاہیے تھا، یا مطلب اس طرح کی فضول جو ہے نا وہ باتوں پہ تبصرہ جی شروع کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے اس سے جو ہے نا دل پر چوٹ بھی لگتی ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگلے نے اتنے پیار سے اور چاہت سے اگر آپ کے لیے کھانا بنایا، یہ ہر انسان کی اپنی اپنی چوائس ہوتی ہے، اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اگر ہو سکتا ہے اس کے پاس، آپ کے پاس اگر نئے صوفے ہیں، اس کے پاس نہیں ہیں، تو آپ اپنے نئے صوفوں پہ جو ہے نا وہ خوش رہیں، وہ اپنے پرانے صوفوں پہ ہی جو ہے نا وہ خوش ہیں، اور بڑھ چڑھ کے چل بتانا کہ ہمارے پاس جی یہ ہے وہ ہے، مطلب فضول کی جو ہے نا وہ تبصرہ کرتے رہنا۔ یاد رکھیے کوئی بھی گھر جو ہے نا وہ مکمل نہیں ہوتا، سب کی اپنی حیثیت، اپنی پسند اور اپنے حالات ہوتے ہیں۔ اس سے نا سمجھدار جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ خاموشی میں ہی عزت کماتے ہیں۔ اگر کچھ پسند نہ آئے تو دل میں جو ہے نا وہ بات رکھ لیتے ہیں، زبان پر نہیں لے کے آتے۔ ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ آپ تعریف کریں، شکایت نہیں۔ اور پوائنٹ نمبر جو ہے نا وہ 4 پہ ہے کہ 4 ہے کہ بلا اجازت چیزیں دیکھنا یا جگہ بدلنا۔ کچھ لوگ گھر میں داخل ہوتے ہی تجسس میں لگ جاتے ہیں کہ یہ دروازہ کس کمرے کا ہے، دکھائیں نا، آپ کا بیڈ روم جو ہے وہ کس طرح کا ہے، آپ کے بیڈ روم کی ڈیزائننگ کیسی ہے، آپ نے جو ہے وہ بیڈ پہ چادر کیسی بچھائی ہوتی ہے۔ مطلب آپ گئے، آپ آرام سے بیٹھیں، جہاں پہ انہوں نے آپ نے کو بٹھایا وہاں پہ بیٹھے، نہیں جی وہ نہیں کام کرنا اور فٹافٹ سے اٹھ کے آپ ہمیں یہ دکھائیں، آپ ہمیں یہ کریں۔ یہ رویہ بھی جو ان سا ہوتا ہے نا، یہ بھی جو ہے غیر معمولی سمجھا جاتا ہے کہ یہ گھر کس کی، یہ ہر گھر جو ہے نا وہ کسی کا پرائیویٹ جگہ ہوتی ہے جہاں ہر چیز دکھانے کے لیے بھی نہیں ہوتی۔ اگر میزبان خود کچھ دکھائے تو ٹھیک ہے، ورنہ خاموش رہیں۔ حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اگر کوئی اجازت کے بغیر مطلب جھانک کر بھی دیکھے نا تو وہ بھی گناہ ہے۔ یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ دوسروں کی حد میں دوسروں کی دخل اندازی بے ادبی ہے۔ پوائنٹ نمبر جو ہے نا وہ 5 ہے کہ دوسروں کی برائیاں یا اپنی برائیاں کرنا، یہ وہ غلطی ہے
جو انسان کی عزت کو سب سے تیزی سے نہ گراتی ہے۔ بعض لوگ کسی کے گھر جا کر نہ دوسروں کی غیبت شروع کر دیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس نے میرے ساتھ کیا کیا، یا پھر اپنی تعریف کرتے، وہ اپنی تعریفیں نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا ہے ہم نے پچھلے ہفتے جو ہے نا وہ نئی گاڑی لی ہے، ہم نے اپنے گھر میں یہ والی نئی چینجنگ کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو فلاں اس اسکول میں ڈالا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو فلاں جو ہے چیز لے کے دی ہے، مطلب وہی اپنی جو ہے نا وہ کرتے رہنا، اپنے آپ کو بڑھ چڑھ کے جو ہے نا بیان کرنا، بتاتے رہنا۔ یاد رکھیے جو لوگ اپنی برائیاں بیان کرتے ہیں وہ یہ برائیاں ہی ہوتی ہیں کہ جی ہمارے پاس فلاں ہے، اور اگلے کو جو ہے نا ڈیگریڈ کرنا، اور جی ہمارے پاس تو یہ ہے، ہمارے پاس تو وہ ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ نے اگر آپ کو دیا ہے تو وقت جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، وقت بدل جاتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ اتنا اسی چیز سے نوازے، تو اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، نہ کہ بتائیں کہ ہمارے پاس جی یہ ہے، ہم نے یہ لے لیا نیا تو ہم نے یہ کر لیا۔ اس سے بھی دل میں جو ہے نا وہ اگلے کے بندے کا جو ہے میزبان کا دل جو ہے نا وہ ہرٹ ہوتا ہے، اور وہ اس چیزوں سے بھی جو ہے نا وہ اکتا جاتا ہے کہ بس آ کے جی ہر وقت جی اپنی برائیاں اپنی کرتے رہنا کہ جی ہمارے پاس تو فلاں ہے، ہمارے اپنی باتیں کرتے نا، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو یہ کھاتے ہیں، ہم تو یہ پہنتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنی برائیاں بھی بیان کرتے ہیں نا تو ان کی عزت بھی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے، لوگ ان سے بھی ملنا بھی جو ہے نا وہ زیادہ پھر پسند نہیں کرتے۔ اصل عزت جو ہوتی ہے نا وہ خاموشی میں ہوتی ہے، شرافت اور نرمی میں ہوتی ہے۔ بات جو ہے نا ہمیشہ جو ہے نا وہ کم کرنی چاہیے، لیکن کرنی بھی چاہیے تو آپ مسکرا کے کریں، بلکہ اگلے کی حوصلہ افزائی کریں، اگلے کی چیزوں کی بھی تعریف کریں، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو اگر ان کی پرانی ہے تو ان کے پاس بھی کسی ٹائم میں جو وہ نیو آ جائیں۔ تو اکثر آپ نے جو دیکھا ہوگا کہ بعض دفعہ جو ہے ہم جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو بالکل بھی جو ہے نا کسی چیز سے روکتے نہیں ہیں، منع نہیں کرتے، جیسا مرضی بچے شور کر رہے ہیں، چیزوں کو توڑ رہے ہیں، چیزوں کو مطلب کھانا اگر کھانے کا ٹائم ہے کھانا ویسٹ کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ سب سے بڑے جو ہے نا وہ غلطی ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کہیں پہ بھی جائیں، رشتہ داروں کے گھر جائیں، دعوت پہ جائیں، کہیں پہ بھی جائیں، دوستوں کے گھر جائیں، تو سب سے پہلے تو آپ اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ گھر ہی سے یہ چیز ان کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ ہم فلاں جگہ پہ جا رہے ہیں، کسی کے گھر جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ نے آرام سے تمیز سے بیٹھنا ہے، آپ نے بالکل بھی وہاں پہ شور شرابہ نہیں کرنا، چیزوں کو نہیں توڑنا، کوئی بھی اس طرح کی مطلب غلط حرکت نہیں کرنی کہ جس سے جو ہے نا کوئی میزبان جو ہے اکتا جائے۔ ظاہر ہے بچوں کو تمیز سے ہی تو آپ کا پتہ چلے گا، اس سے پیرنٹس کی تعریف ہوتی ہے۔ اگر بچے سلجھے ہوں گے، بچوں کو تمیزدار ہوں گے تو اس سے ملنے کا بھی دل کرتا ہے بچوں کا، اگلے کا دل بھی کرے گا کہ ہم ان بچوں سے ملیں۔ ان کے اگر آپ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گھروں میں کہ جب کوئی بچے آتے ہیں وہ ادھم مچاتے ہیں، گھر کی چیزیں توڑ پھوڑ یہ وہ، تو بھئی کہتے ہیں کہ فلاں کا بچہ تو بڑا بدتمیز، وہ تو ایسے ایسے ہے، یہ تو دوبارہ نہ ہی آئے تو بہتر ہے۔ اور سچ میں حقیقت بھی یہی ہوتی ہے۔ اگر وہی آپ کا بچہ تمیز سے بیٹھا ہوگا، آرام سے بیٹھا ہوگا، اور اب ایک جگہ سے جو ہے ادھم نہیں مچائے گا، تو ان تمیز کے دائرے میں رہ کر بات کرے گا، تو اس سے بھی جو ہے نا وہ سامنے والا بڑا خوش ہوتا ہے، اور اس کا دل چاہتا ہے کہ ہم جی بار بار جو ہے نا وہ ان بچوں سے ملیں، اور تعریف بھی اور بچوں کی بھی ہوتی ہے اور پیرنٹس کی بھی ہوتی ہے۔ اور بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہتے ہیں کہ جی فلاں کا بچہ کتنا اچھا تھا، وہ کتنا سلجھا ہوا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو کتنی مطلب تمیز سکھائی ہوئی ہے نا۔ تو آپ تمیز کے دائرے میں بچے رہیں گے تو آپ کی ہی تعریف ہوگی، لیکن ہم جو ہے نا ہمیشہ آپ کوشش کیجیے گا کہ جب بھی آپ کہیں بھی جائیں تو اپنے بچوں کو جو ہے نا ان چیزوں سے جو ہے سمجھا کے ان کو اچھی طرح جو ہے نا وہ بتا کر لے کے جائیں کہ اگلا آپ کو جو ہے نا آپ سے جان نہ چھڑائے، بلکہ آپ کو بار بار ملنے کی خواہش مند ہو۔ اور اس سے یہ چند باتیں اگر آپ نے جو ہے نا ذہن میں رکھ لیں تو یقین مانیں کہ آپ کی عزت جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے ڈبل ہو جائے گی، دل میں احترام بھی ہوگا، عزت بھی ہوگا۔ اسی سے تو جو ہے نا وہ انسان کا جو ہے وہ پتہ چلتا ہے۔ یقین مانیں لوگ آپ کے جو ہے نا آپ سے جان نہیں چھڑائیں گے، بلکہ آپ کے آنے کا انتظار کریں گے۔ یہ ہے وہ مہمان جس سے گھر میں، اور خوشی سے بتائیں گے سب کو کہ بھئی یہ ہے مہمان جس سے گھر میں جو ہے نا وہ روشنی آ جاتی ہے۔
تو اسی کے امید کرتی ہوں کہ آج کی جو ہے نا وہ میرا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا. میرا ٹاپک پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے نا وہ شیئر کریں, لائک کریں. اور اسی کے ساتھ جی مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ.